ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بے باک کے ساتھ. یہ ہمارا پروگرام آج ہم فوکس کریں گے. اس پروگرام میں ہماری نئی قومی سلامتی کی پالیسی کیا ہو، ہمیں کہاں سے بڑا خطرہ ہے. خطرے بدلتے رہتے ہیں، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے، کبھی اندر سے، کبھی باہر سے. اور سلامتی کے بھی کئی پہلو ہیں: خوراک کی سلامتی، انوائرمنٹ کی سلامتی، روزگار کی سلامتی، اور زندگی کی سلامتی، اور ملک کی سلامتی. تو آج سلامتی کا سوال زیر بحث ہے اور حکومت قومی سلامتی کی پالیسی بنانے جا رہی ہے. ہمارے وزیر داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 2 ہفتوں میں وہ اپنی رپورٹ پیش کریں گے. ملک کی سلامتی کے اداروں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی تجاویز دیں اور اپنی پرپوزلز یا پالیسیز پیش کریں. کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ بنایا جائے گا. کیبنٹ کی جو ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ بلوائی جا رہی ہے اور طرح طرح کی تجاویز سامنے آ رہی ہے. ملک خطرے میں ہے. کہاں سے ہے؟ باہر سے ہے یا اندر سے ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. اور پھر سب سے بڑھ کر ٹھوس طریقے سے آج ہم بات کرنا چاہیں گے، جب قومی سلامتی پالیسی بنانے کا عمل شروع ہوا ہے، کہ ہمارے ماہرین ہمارے ساتھ ہیں، وہ بتائیں گے کہ کیا 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 قدم ٹھوس اٹھائے جائیں کہ ہماری اندرونی سلامتی اور قومی سلامتی مضبوط ہو سکے. تو پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ سلامتی کو خطرہ کہاں سے ہے؟ اندر سے ہے، باہر سے ہے؟ نارتھ ویسٹ یعنی شمال مغرب سے ہے یا مشرق سے ہے؟ کہاں سے ہے؟ جناب ڈاکٹر میرے ساتھ ہیں حسن عسکری رضوی صاحب، جناب معید یوسف صاحب ہیں، وہ انسٹیٹیوٹ آف پیس میں کام کرتے ہیں واشنگٹن میں، اور شاہد کاردار صاحب ہمارے ماہر معیشت ہیں اور یہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے اس کے وائس چانسلر ہیں. جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب بڑے اس میدان کے ماہر ہیں اور دینی علوم میں بھی بڑا اپنا وہ رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر صاحب ہیں، بریگیڈیئر فیاض صاحب ریٹائرڈ ہیں اور آج کل UMT میں پڑھاتے ہیں. تو پہلے میں پوچھوں گا، خطرہ اندر سے ہے یا باہر سے ہے؟ دیکھیے، جب شمال سے ہے، شمال مغرب سے ہے یا مشرق سے ہے؟ دیکھیے، جب ترجیحات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خطرہ ہمیں اس وقت اندرونی جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں ریاستوں کی ترقی یا تنزل کا دار و مدار ان باتوں پہ ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتی ہیں، اور ریاستیں اپنی سٹرینتھ جو ہے وہ اندر سے نکالتی ہیں، باہر سے آپ کو سٹرینتھ نہیں آتی. آج اندر سے ہم کمزور پڑ رہے ہیں. آج اندر سے کمزور پڑ رہے ہیں، اس لیے ہماری جو باہر جو پالیسی ہے، فورن پالیسی ہے، وہ خود بخود کمزور ہو جائے گی. تو بڑا سلامتی کا چیلنج کیا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے نزدیک سلامتی کا سب سے بڑا چیلنج ریلیجیس ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ہے. دہشت گردی اور انتہا پسندی. انتہا پسند. معید صاحب آپ بتائیے، سلامتی کا بڑا چیلنج آج میرا مطلب ہے کہ ہمارا پرنسپل چیلنج، بنیادی چیلنج سیکیورٹی کا کیا ہے؟ صاحب میرے نزدیک تو اس سوال کے لیے بھی اب دیر ہو چکی ہے. اگر اس میں اب کوئی 2 رائے بہت دیر کر دی میری جان آتے بتائیے. اگر اس میں کوئی 2 رائے رہ گئی ہیں کہ اب اندرونی معاملات جو ہیں اس کو ترجیح دینی ہے اور سارا خطرہ جو ہے وہ اندر سے ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کر لیجئے کہ اندرونی خطرات کا ہمیشہ ایک بیرونی تعلق ہوتا ہے. وہ تو ہر دنیا کے کسی بھی مسئلے میں ایسا آپ کو ملے گا ایک انٹیگریٹڈ ورلڈ میں. لیکن آپ کو فوکس کرنا ہے اندرونی چیز پہ. جتنا ہم بحث کرتے ہیں کہ باہر سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 99% چیزیں یہاں سے ٹھیک ہوں گی تو بیرونی مسئلہ آپ کا خود ہی کافی حد تک حل ہو جائے گا. شاہد کاردار صاحب، یہ اصل سلامتی کیا ہے؟ انسانوں کی زندگی کی، کس کی سلامتی اور بڑا خطرہ کیا ہے؟ نہیں، آپ نے بات ہی ختم کر دی کہ ہے انسانوں کی سلامتی کی بات ہے. اندرونی جو کمزوریاں ہیں، میں معیشت کے حوالے سے بڑی واضح بات ہے کہ اگر آپ میری جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے تو میں کیوں سرمایہ کاری کروں گا؟ پاکستانی خود نہیں کرے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ باہر سے آ کے کوئی سرمایہ کاری کرے گا؟ ان حالات میں جبکہ معیشت سست روی کا شکار ہے، ان چیزوں پر میں سمجھتا ہوں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی علامہ طاہر اشرفی صاحب. سر میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں اپنے کہاں اندرونی سے خطرہ معاملہ ہے؟ ہمیں دیکھیے اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، ہمیں اندرونی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اگر ہم کس کے خلاف؟ بھارت سے حملہ ہونے جا رہا ہے. دیکھیے امریکہ سے ہونے جا رہا ہے. علامہ صاحب سر، بھارت اگر حملہ کرے گا اس کے جواب کے لیے ہمارے پاس بڑی تیاری ہے. ہمیں جو ہمارا اندر سے حملہ ہو رہا ہے، جو ہماری نسل کو بھی تباہ کر رہا ہے، ہماری قوم کو بھی تباہ کر رہا ہے، ہماری معیشت کو بھی تباہ کر رہا ہے، اصل حملہ یہ ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی کی صورت میں. اس کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. بریگیڈیئر فیاض صاحب.
سر اب تو ڈائریکٹ تھریٹ کی بات بہت پرانی واٹ ہو از دا چکی ہے. پرنسپل کانٹرڈکشن، پرنسپل چیلنج، بنیادی چیلنج کیا ہے پاکستان کی سلامتی کو؟ پاکستان کی سلامتی کو بنیادی چیلنج اندرونی ہے، اور میں اس کو ایک لفظ میں نہیں ڈیفائن کروں گا، آپ جنرل کہنے کی زبان بول رہے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو چیلنج ہے یہ اس کی کئی شکلیں ہیں. اس میں نفرت، تنگ نظری اور پاکستانیت کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو بھی فرقہ وارانہ پاکستان تو ختم ہو گیا، پاکستان تو کہتا کوئی نہیں. سیکٹیرینائزیشن آف دا ڈیفینیشن آف جو پاکستانی ہے. اب ہم پاکستانی کو پاکستانی کی بجائے مسلم پہلے دیکھتے ہیں یا پاکستانی بعد میں دیکھتے ہیں. تو اس لیے بہت سے لوگ جو پاکستان میں منارٹی کا جو جن کا سٹیٹس ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان کی جو انکلوسیو جو دائرہ کار ہے اس سے اپنے آپ کو باہر ہمارے ماہرین کی رائے میں سلامتی کا خطرہ جو ہے وہ اندر سے ہے. سلامتی کو بڑا خطرہ اندر سے درپیش ہے، اور وہ مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی سے ہے. اور ہمارے ہزارہا لوگ مارے جا رہے ہیں، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ مار رہے ہیں جو کلمہ گو ہیں، اور وہ لوگ مار رہے ہیں جو پاکستان کے شہری بھی ہیں، ان کے ساتھ اور بھی ہیں، ازبک بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، چینی بھی ہیں، اور عرب بھی ہیں. اور انہوں نے یہاں ایک محاذ سے جنگ بنا دیا ہے. وہ شہروں میں بھی لڑتے ہیں، دیہاتوں میں بھی لڑتے ہیں، ہماری فوجی انسٹالیشن پہ بھی حملہ کرتے ہیں، اسکولوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں، ہسپتالوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں. پہلے حملہ کرتے ہیں، پھر جنازے پہ بھی حملہ کرتے ہیں. 4 خوفناک ترین واقعات ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں. سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ وہ بچیاں جو جا رہی تھیں یونیورسٹی میں کوئٹہ، ان کی بس پہ حملہ کیا گیا، بچیاں مار دی گئیں. کیوں بچیاں مار دی گئیں سوال اٹھتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عید سے پہلے پولیس لائنز پہ ایک پولیس انسپیکٹر کو مارا گیا. اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کا جنازہ نہیں پڑھنے دیں گے. اور مارنے والے کون ہیں؟ وہ انتہا پسند مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں، فرقہ پرست جماعتوں کے لوگ ہیں. پھر کیا ہوا؟ یہ منظر ہم نے دیکھا کہ پختونخوا میں جیل توڑی گئی اور ریاست کا کوئی ادارہ ان کے راستے میں حائل نہ ہو سکا. اور پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے، اور پختونخوا میں ابھی ANP کی رہنما قتل کر دی گئی ہیں. تو اب ہم بات کریں گے، اگر یہ بڑا چیلنج ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ ہر سیکیورٹی کے چیلنجز اور معاشروں کو چیلنج بدلتے رہتے ہیں حالات کے ساتھ ساتھ، اس کے حوالے سے حکمت عملی بدل جاتی ہے. تو اس وقت جو ہمارے ماہرین کی رائے ہے کہ بنیادی چیلنج اندرونی سلامتی کا ہے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے صرف فوج ہی نہیں، پولیس ہی نہیں، صرف اسکول اور کالج اور میڈیا اور ثقافتی محاذ اور نظریاتی محاذ ہی نہیں، تمام محاذوں پہ یہ جنگ لڑنی جانی ہے. ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے جناب حسن عسکری رضوی صاحب سے. آپ کیا اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے کیا 3-4 باتیں اہم سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے حکومتی ریاستی ادارے ہیں وہ اس سلسلے میں ایک سوچ پہ آئیں، اور وہ اس بات کو ڈیفائن کریں کہ کوئی بھی تشدد کا استعمال کرے، کسی حوالے سے کرے، کسی نام سے کرے، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا، اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جو سپورٹ بیس آپ ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے جونیئر سکول اور ہائی سکول میں ایک سٹیٹ آف مائنڈ کریٹ کی ہے جو کہ اس طرف چلی جاتی ہے، اس کو آپ نے جو ہے مطلب صرف مدرسے ہی نہیں ہے، پبلک سکول نہیں، مدرسوں کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو ایک سیپریٹ کیٹیگری. ہم تو بات کرتے ہیں سٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو، اس کے ذریعے جو آپ ایک سٹیٹ آف مائنڈ کریٹ کرتے ہیں. اور جو ابھی پہلے بات کی گئی ہے کہ پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے ہاں نوجوانوں میں تقریباً ختم ہو گیا. پاکستان کب ہوتا ہے؟ جب انڈیا کی بات کرنی ہے، ہمیں سوورینٹی کی فکر ہوتی ہے. ابھی شہریت کا پتہ بھی نہیں ہے اور قوم کا پتہ بھی نہیں ہے، نہ سٹیزن شپ کا کانسیپٹ موجود ہے، نہ آپ کو پاکستان کا کانسیپٹ موجود ہے کہ آپ کا جو تصور کا جو مرکز ہے وہ آپ کی ریاست ہے، اور اسی فریم ورک میں آپ نے اپنی سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ تو تیسرا پوائنٹ آپ کا یہ بنتا ہے کہ آپ ایک حکومتی ادارے جو ٹیررزم کو فائٹ کر رہے ہیں وہ ایک قومی نیریٹو کریٹ کریں، کیونکہ اس وقت جو ڈومیننٹ نیریٹو ہے وہ اسلامسٹ اور طالبان کا نیریٹو سے مراد ہے مکالمہ جو ہم یعنی آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں تو کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا اس کی بنیاد ہم تو ہے؟ کہتے ہیں ہماری جنگ ہی نہیں ہے. نہیں، وہ تو پرابلم، یہی تو پرابلم ہے. ہماری اس وقت جو رولنگ پارٹیز ہیں کئی، وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ان کی جنگ ہے. یہ تو لیکن میاں نواز شریف صاحب نے 14 اگست کی جو تقریر کی ہے
انہوں نے کہا دہشت گردی کا ہر حالت میں مقابلہ کیا جائے گا, کلا کما کیا جائے گا. دیکھیں پرابلم پتہ کیا ہے, دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے, ان بغیر نام بتائے دہشت گردوں سے لڑیں گے, لیکن جو تنظیمیں ذمہ داری لیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کیا ہے, اس کا کبھی نام نہیں لیا جائے گا. آگے چلیے, چوتھا پوائنٹ کیا آپ؟ اس کے بعد جناب محیط صاحب. نہیں, ان باتوں سے تو خیر کوئی بھی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, بالکل اتفاق ہے میرا. میں 3-4 اور آپ کو نقطے بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے ابھی تک وہ ایک ارجنسی نہیں, اسٹیٹ آف ایمرجنسی جو ہے نا دماغ میں ہمارے لیڈرشپ کہیں بھی ہو, صوبے میں ہو, مرکز میں ہو, وہ نظر نہیں آ رہی. تو یہ آپ میرے نزدیک تو ایک بریفنگ روم ہونا چاہیے جو 24 گھنٹے چلے, جو آپ کو سارا وقت بتائے کہ ابھی یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا. تھوڑی سی تکلیف ہونا شروع ہوگی تو پھر میرے نزدیک آگے بات بڑھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو مسئلہ ہے, یہ جتنے مسائل ہم یہاں بات کر رہے ہیں یا پہلے بات ہوتی ہے, وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. ان میں بہت سے مسئلے آپ کو دنیا کے بہت سے ممالک میں ملتے ہیں. جب آپ اس کو جوڑ دیتے ہیں اپنی ریاست کی کمزوری کے ساتھ, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی ہے جس کا جہاں دل کرتا ہے وہ بم پھاڑ دیتا ہے, جہاں دل کرتا ہے بچیوں کو قتل کر دیتا ہے بس سے نکال کے. تو جو سٹیٹ ہے آپ کی ریاست, اس کی مضبوطی کے لیے آپ کو ایک کاؤنٹر ٹیررزم کی ویژن چاہیے, جو اب یہ ڈاکیومنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آئے گا. اس میں 5 چیزیں ہونا ضروری ہے میرے نزدیک. پہلی چیز ہے کہ آپ نے کلچر کو ایڈریس کرنا ہے. اس میں یہ مائنڈ کی بھی بات آ جاتی ہے کہ کس طرح آپ ٹرین کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو, کیا پڑھا رہے ہیں. لیکن اس سے زیادہ ایک اور چیز امتیاز صاحب, یہ جو ابھی اسلام آباد کا واقعہ ہوا, بہت لوگوں نے کہا یہ کیسے پہنچ گیا وہ شخص جو ہے ڈی چوک میں ریڈ زون میں. وہ اس لیے پہنچ گیا کہ اس کی گاڑی میں ایک خاتون اور 2 بچے تھے. تو آپ کو اپنا یہ نیریٹو تھوڑا سا تبدیل اب کرنا پڑے گا. جس طرح یہ ہو رہا ہے, برقع پوش ایک دہشت گرد آتا ہے بم پھاڑ دیتا ہے, سری لنکا نے کیا, وہاں بھی کلچر کا مسئلہ تھا. تو آپ کو تھوڑی سی اپنی اورینٹیشن چینج کرنی پڑے گی کلچرل, کیونکہ یہ اب بہت بڑا مسئلہ بن گیا. طاقت کا استعمال, اس میں پولیس اور فوج کی کوارڈینیشن ضروری ہے. اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ فوج لاہور شہر میں آ کے جنگ لڑ سکتی ہے تو وہ ہماری غلط فہمی ہے. پولیس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ بہتری کی طرف جائے. لیگل ایشوز, 60 سے 70% آپ کے جو ٹیررسٹ جاتے ہیں جن کا پتہ ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے, ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ آپ پہ حملے کر کے اور شہری مارتے ہیں. تیسری چیز فائنینسنگ. اب تو ہم ہیومن رائٹس کے بڑے قائل ہو گئے ہیں, ہم نے پھانسی لگانی نہیں ہے. دیکھیے, لیکن یہ بھی ہمارا ایک تضاد ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو, وہی پھر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آپ نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو ایسے نہیں کرنا اور ایسے کرنا ہے. تو یہ ایک تضاد ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. فائنینسنگ, پیسے روکنا بہت ضروری ہے. نہ ہمیں پتہ ہے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں اور کیسے ہوگا. ابھی پروگرام سے پہلے علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے, مجھے کہتا کہ لازم آپ جو بینڈ تنظیمیں تھیں انہوں نے عید سے پہلے فطرانہ پورا وصول کیا. ہر سال کرتے ہیں یہ, اس دفعہ انہیں کس نے نہیں روکا. ہر سال. حالانکہ ہوم ڈپارٹمنٹس نے کہا تھا کہ انہیں اجازت نہیں ہے, ہوا کچھ نہیں. اب بعض دکانوں پہ باکسز بھی دوبارہ نظر آنے لگ گئے ہیں جو پہلے. آپ بات جاری رکھیں. یہ بات آپ کو دیکھنی پڑے گی. چوتھا یہ کہ جس کا سرے سے ہم نے ابھی تک وہ کام نہیں کیا, وہ ہے ٹیکنالوجی, انٹرنیٹ, سائبر کرائم, موبائل فون. یہ موبائل فون بند کرنے سے عید پہ دہشت گردی نہیں رکتی. آپ کو اس کو پوری طرح ٹریک کرنا ہے. جو آپ نے یہ سسٹم بنایا ہے موبائل فون کمپنیز میں, اس کو بہتر کرنا ہے, انٹرنیٹ کو دیکھنا ہے. اب یہ سارا کچھ اس ذریعے سے ہو رہا ہے. تو یہ 5 کمپوننٹ اگر آپ کی پالیسی میں آئیں گے تو پھر وہ پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹیبل ہوگی. پھر اس کو امپلیمنٹ آگے اس کو کرنا ایک فرق ایشو ہے. اور آخری نقطہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ریاست پاکستان کو اور ہم سب کو مل کے ایک پبلک ریلیشنز کیمپین کرنے کی ضرورت ہے, یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو روز آپ کے جوان, فوجی اور پولیس والے گر رہے ہیں دہشت گردی کے سامنے, یہ آپ کے ہی لوگ ہیں اور ان کی آپ کو بیک کرنا پڑے گا. پھر جب اگر آپ جنگ لڑتے ہیں یا کسی اور طریقے سے کچھ کرتے ہیں, دیکھیں نا یہ بھی تو ہمارا مسئلہ ہے. جب آپ کو اور مجھے چیک پوسٹ پہ یہاں پولیس والا روکتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں. یہ ہمارا ایک کلچرل مسئلہ ہے, اس کو ہمیں حل کرنا پڑے گا. آپ سے کوئی سوال کر لے کوئی تو آپ پوچھتے ہیں آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں تو بالکل ٹھیک ہوں. جو ڈیوٹی کر رہا ہے وہ معطل ہوتا ہے اگر وہ کسی بڑے آدمی کو روک دے. تو یہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی چیز. قادر صاحب, یہ پیسہ ویسا بڑا اکٹھا ہوتا ہے. آپ کے جو سرمایہ دار دوست ہیں, تاجر لوگ ہیں, بڑے پیسے دیتے ہیں اور یہ ہنڈی شنڈی کے ذریعے بڑا پیسہ آتا ہے. سنا ہے انہوں نے سرمایہ کاری بڑی کی ہوئی ہے گلف میں لوگوں نے, اور پھر یہ جاتے ہیں. مجھے پتہ لگا ہے ابھی لوگ گئے تھے وہ کرنے کے لیے سعودی عرب, تو بڑے پیسے اکٹھے کر کے لائے ہیں, جہادی تنظیموں کے لوگ بھی لائے ہیں. یہ کیسے روکا جائے؟ اب بینک پہ لوٹے جاتے ہیں, اغوا کیے جاتے ہیں برائے تاوان کے طور. دیکھیں یہ ساری چیزیں امتیاز صاحب ہوتی رہیں گی. 2 مسئلے,
ایک تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ ہمارے شارٹ ٹرم مسئلے ہیں جن کا حل کرنا ہے. ظاہر ہے وہ بندوق لے کے دروازے پہ کھڑا اس کا تو کچھ کرنا ہے, پر سب کو ہم مار بھی نہیں آپ سکتے. مجھے یہ بتائیے, آپ کی معیشت جو میاں میں نواز اسی پہ آ رہا ہوں, چلانا چاہتے ہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں. وہ چل جائے گی دہشت نہیں گردی میں ہوتے اسی ہوئے؟ دیکھنا, وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اگر جان و مال کی حفاظت ریاست جو بنیادی کام ہے ریاست کا وہ نہیں دے سکتی تو اس کے بعد معیشت کیسے چلتی ہے. پر دیکھیں دوسرا مسئلہ جس کی طرف ابھی تک کسی نے ذکر نہیں کیا, ہماری ترجیحات کا بھی ہے. آپ دیکھیں ہم نے یہ جو بچے پیدا ہو چکے ہیں اور آئندہ طالبان کے ریکروٹس ہوں گے, ان کو کیا دیا آپ نے؟ نہ تعلیم دی ہے, نہ صحت دیا, نہ ہنر دیا. آپ معیشت کو دیکھیں, معیشت کے کون سے شعبے ترقی کر رہے تھے, آپ اس کے گواہ ہیں. یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا مواد ابھی بات کر رہے تھے موبائل فونوں کی. بینکوں نے یا فائنینشیل سیکٹر نے ترقی کی, آئل اینڈ گیس سیکٹر نے ترقی کی. آپ دیکھیں تو گاڑیوں والوں نے ترقی کی. یہ چاروں شعبے کیا تھے؟ وہاں ہے جہاں پہ ہنر چاہیے اور تعلیم چاہیے. آپ نے یہ سارے جو بچے پیدا کیے ان کو تو کچھ نہیں دیے. تو اس معیشت میں وہ سٹیک ہولڈر ہے ہی نہیں, اس میں وہ غریب عوام کے بچے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. لیکن تو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان بڑے لمس کی یونیورسٹی کے بڑے لوگ جہادی ہو گئے. نہیں میں اس پہ آ رہا ہوں نا, وہ جو شعور کی بات پہلے ہو چکی ہے میں اس پہ دوبارہ نہیں بنا رہا. لیکن آپ لیڈرشپ کو بھی دیکھیں, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو اگر آپ غور سے دیکھیں, اگر کوئی بچہ پڑھ کے جس کو سیاست کا شوق ہو, یہ اس کی امید ہو, رکھتا ہو کہ یار میں سیاست میں جاؤں گا, قائدین میں شامل ہوں گا, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. نہ اس سوشل طبقے سے آیا ہوتا ہے, نہ وہ سماجی طبقے سے آیا ہوتا ہے. اس کو کہاں ملتی ہے پناہ؟ وہ ساری جہادی تنظیموں میں, یا آپ کو جو آپ کی ریلیجیس پارٹیز ہیں اس میں جگہ ملتی. کیوں؟ اس کی سوشل کلاس کے لوگ ہیں, اسی میں اس کو قائدین کا رول ملتا ہے. تو یہ ہم اچھا, اب یہ ترجیحات کون تبدیل کرے گا کہ بچوں کو وہ تعلیم دی جا سکے کہ وہ اس سسٹم میں سٹیک ہولڈر بنے. یہ دور کے مسئلے, یہ لانگ ٹرم مسائل ہیں جن کا حل ہمیں نکالنا ہے. لیکن اس لیے اہم ہے کہ نئے ریکروٹ تو یہیں سے آنے ہیں نا. اب آپ کیا ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر انہوں نے ایمرجنسی اناؤنس کر دی ہے, 5 سال تک سب بچے اسکول میں لے آئیں؟ نہیں, وہ تعلیم کا معیار بھی تو دیکھ لیں نا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ پنجاب نے اپنی جو سوشل سیکٹر پہ خرچہ ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں اگر آپ فیصد کے اعتبار سے دیکھیں تو کم کر دیا. تو جہاں ایمرجنسی ہوتی ہے وہاں تو خرچے بڑھتے ہیں, پر لیکن یہ مسئلہ خرچوں کا نہیں ہے, مسئلہ سوچ کا ہے, مسئلہ ترجیحات کا ہے, مسئلہ یہ اس تعلیم کے معیار کا ہے جو یہ بچے اس معیشت میں سٹیک ہولڈر بن سکے. مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جب وہ بچہ بیلٹ باندھتا ہے نا اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ پی ٹی وی کی بلڈنگ اڑا دینی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو آپ نے کیا سٹیک دیا اس نظام میں, اس معیشت میں, اس معاشرے میں کیا سٹیک دیا آپ نے؟ مولانا کیا کہتے ہیں علماء دین؟ سب سے پہلے تو سر بات یہ ہے کہ جو جنرل کیانی نے بھی کہا, ہم بھی سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اس پر ایک متفقہ پالیسی پہ تو آئیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ ترجیح کیا ہے ہماری, ہم نے مذاکرات کرنے ہیں کہ ہم نے جناب اس کو کس طرح ختم کرنا ہے. دوسری بات ہے, جب تک آپ سپلائی لائن نہیں ختم کریں گے. سپلائی لائن سے کیا مراد ہے؟ سپلائی لائن سے مراد یہ ہے کہ جب تک آپ وہ ذرائع جن کے ذریعے بچے پہنچتے ہیں وہاں پر, یا وہ ذرائع جن کے ذریعے ایک چھوٹا بچہ 14 سال کا وہ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے خود کی جیکٹ پہننی ہے, ان کو یہ ایک نظریاتی لڑائی ہے سر, اس کو آپ چیلنج نظریاتی طور پر کریں. آپ علماء کرام تو کھڑے نہیں ہوتے. دیکھیے علماء کرام کیا کریں, آپ نے اب تک سوسائڈ بامبنگ کے خلاف سٹینڈ نہیں لیا, جس مولوی نے لیا اس بیچارے کو اڑا دیا. تو پھر اس مولوی کو تحفظ دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ اسٹیٹ کی. تو اسٹیٹ اپنے لیے تو 50 گن مین رکھتی ہے, اپنے لیے تو 6 گاڑیاں رکھتی ہے. مولانا حسن جان کو جس طرح شہید کیا گیا, باقی لوگوں کو جس طرح مارا گیا, تو ایک ہے سر یہ نظریاتی لڑائی, دوسری ہے اس سپلائی لائن کو بند کرنے کے لیے سوچنا. سپلائی لائن کہاں سے آ رہی ہے؟ بچے جو مدرسے ہیں, مدارس کے علاوہ بھی ہیں. آپ تو دیکھیے آپ کی کالجز اور یونیورسٹیوں میں زیادہ انتہا پسند ہو گئے ہیں ہمارے مدارس سے. اور تیسرا ہے پیسہ. جب مدارس کی بات کرتے ہیں اصلاح کی, ہماری معصوم 3 بچے ہیں, غریبوں کے غریب بچے ہیں, ان کے لیے اس ریاست کو, معاشرے کو, کاروباری لوگوں کو, مخیر حضرات کو اپنے پیسے
ان پہ لگانے چاہیے، انہیں اچھی تعلیم دینے کے لیے، اچھا ذوق دینے کے لیے، زندگی کا اچھا تصور دینے کے لیے، اچھا لباس اور اچھی 2 وقت کا کھانا دینے کے لیے۔ آپ جب وہ کرتے ہیں بات تو آپ رکاوٹ بنتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے راستے میں آپ نہیں آ سکتے۔ سر بالکل کوئی رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے آج تک مدارس کے لیے کوئی پالیسی بنائی نہیں ہے۔ آپ بیٹھیے مدارس کے لوگوں کے ساتھ، آپ مدارس مافیا کے ساتھ نہ بیٹھیے، آپ مدارس کے محترمین کو بلائیے، آپ اپنے ہر علاقے کے اچھا یہ بتائیے، یہ جو فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے جی اسے کیسے آپ روکیں گے؟ دیکھیے سر، یہ تو پاک فوج کا کام نہیں ہے، یہ تو پولیس کا کام نہیں ہے، یہ تو اس کے 2 سبب آپ لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہر فرقہ دوسرے کو کہتا ہے کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، خدا کے نام ہم ماضی میں کر چکے ہیں سر، یہ روک بھی چکے ہیں ہم الحمدللہ۔ یہاں ہم نے 2003 سے 2007 تک روک کے بھی دکھایا ہے۔ آپ بالکل قانون کو سیدھا کر دیجئے کہ کوئی کسی مکتبہ فکر کو، کوئی کسی مکتبہ فکر کے کابر کو گالی نہیں دے گا، برا نہیں کہے گا۔ اگر کسی کا دین ہے کسی کو برا لیکن وہ کہنا، تو آپ کا جو نصاب ہے وہ تو سارے رسائل میں پڑے ہیں، خوفناک ہے رسائل۔ ایک منٹ سر، مدارس کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے وہ ایک تعلیم ہے، لیکن مدارس یہ نہیں کہتے ہیں میں بھی پڑھا ہوں، میرے استاد نے مجھے ضرور پڑھایا ہوگا، لیکن میرے استاد نے مجھے یہ بھی کہا کہ یہاں شیعہ کے بھی ساتھ رہنا ہے، یہاں بریلوی کے ساتھ بھی رہنا ہے، یہاں اہل حدیث کے ساتھ بھی رہنا ہے۔ اور ایک آخری بات، جو وطن کی بات کی جاتی ہے، آپ نے بڑی درست نشاندہی کی، لیکن میرا سوال یہ ہے، جو کہتے ہیں وطن سے محبت جو ہے، کہ اگر وطن سے محبت نہ ہوتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ فرماتے کہ مکہ تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اور مسلمان معاہدوں کا پابند ہے، قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ جب میں پاکستانی پاسپورٹ لیتا ہوں تو میں پابند ہوں شرعی طور پر، اللہ کے حکم کے مطابق، جو وعدہ کیا ہوا ہے اس اسٹیٹ نے، تبھی میں اس پاسپورٹ کو لے رہا ہوں۔ اور جن کو یہ اسٹیٹ کے معاہدے دوسرے ملکوں کے ساتھ قبول نہیں ہیں تو وہ چھوڑ دیں، وہ پاسپورٹ سے وڈرا ہو جائیں، پھر وہ کوئی ایسا پاسپورٹ بنائیں جو ملت کا ہو۔ بریگیڈیئر صاحب، افواج پاکستان کا اس میں کیا کردار ہے؟ اب بات کر چکے، باقی آپ ہمارے ایریے میں نہ آئے، سیویلینز کے ایریے میں۔ نہیں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھے تھوڑا سا موقع دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈرشپ کا رول ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ راستہ دکھاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ سب سے بنیادی بات، کلیدی بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے، اس کو یہ ڈیفائن کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ویژن کیا ہے ان کی نظر میں۔ مجھے ایک عام شہری کو آج آپ پوچھیں کہ میں کس طرح کا پاکستان چاہتا ہوں، تو میں کہوں گا کہ ایک کانفلکٹ فری، سٹیبل، پلورلسٹک اور ویلفیئر اورینٹڈ پاکستان مجھے چاہیے، فساد کے بغیر پرامن، جی، اور کثرت والا، ہر بندے کو اپنی جی آزادی اظہار ہو، ہر بندہ، ہر مذہب کا، فرقے کا بندہ اپنے حساب سے زندگی گزار سکے اور عبادات کر سکے اور بغیر کسی خوف کے، اور زندگی میں شرکت کر سکے۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو۔ جی بہت شکریہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی ہم آج بات کر رہے ہیں، تو نیشنل سیکیورٹی کا جو ماڈل پاکستان میں پاکستان کے حالات کی وجہ سے فالو کیا جاتا رہا ہے، وہ منیملسٹ ماڈل ہے، جس میں نیشنل سیکیورٹی کو اسٹیٹ کے ڈیفنس کے ساتھ لنک کیا جاتا رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آج کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ سیفٹی، سیکیورٹی اور ویل بینگ کے جو پیرامیٹرز ہیں، عوام کی سلامتی، عوام کی خوشحالی، عوام کی فلاح، جی، اس کے گرد گھومنی چاہیے۔ باقی جو افواج کی آپ نے بات کی وہ ہم ہے، آتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پاس افواج پاکستان کے بڑے نمائندے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں گے، بات جاری رہے گی، ایک وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، گفتگو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ ناظرین، وقفے سے واپسی اور بات چیت ہماری جاری ہے۔ ہم اپنے ماہرین سے پوچھیں گے کہ قومی سلامتی، اندرونی سلامتی، لوگوں کی سلامتی، اور جیسے کاردار صاحب نے بالکل ایک نقطے وچ کل مک دیے، سم اپ کر دیا، اسے نچوڑ نکال دیا، کوزے میں دریا بند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بنیادی سوال ہے اور ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ سوال آتا ہے اسٹیٹ کے رٹ کا۔ پاکستان کے کچھ علاقے پاکستان کے ہاتھ سے خدا نخواستہ نکلے ہوئے ہیں، اور وہاں سے پورے ملک میں کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہر طرف حملے ہو رہے ہیں، اور یہ وقت ہے پاکستان کو مستحکم کرنے کا، اس کا جھنڈا بلند کرنے کا، جیسے سوات میں ہوا تھا۔ ہاں، آپ سے پھر شروع کریں گے جناب ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب۔
हमारी फौज है, आप भी उसके हैं, हम भी उसके हैं, हमारी सलामती की मुहाफिज है। आप बताइए कि मिलिट्री के लेवल पे क्या हो? मिलिट्री ये जो लोग खड़े हैं चैलेंज कर रहे हैं स्टेट की अथॉरिटी को, क्या हम इन्हें रखे हैं कि काबुल पे कब्जा करना है और ये वहां काम आएंगे और मुल्ला उमर को हम बनाएंगे, या कुछ और? फौज पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? फिर ये वो कह रहे हैं कि रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स बना दी जाए, एक नई फोर्स क्रिएट कर दे। क्या फौज में हमारे यहाँ इंतजाम नहीं है इस तरह का? एसएसजी कमांडो है, ऐसी बटालियंस हैं कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो काम हो रहा है पिछले 10-12 साल से, तो क्या हमें नई फोर्स की जरूरत है, या हम अपनी अफवाज से कहें कि वो कंट्रीब्यूट करें? और दूसरी बात, ये जो तजवीज आ रही है कि ये डायरेक्टरेट बन जाए जहां इंटेलिजेंस की सारी मालूमात इकट्ठी हों, इस पे आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि तारीखी तौर पर जो अफवाज हैं किसी भी रियासत की, उनकी जो पावर है वो बड़ी लिमिटेड होती है और वो कभी भी ऐसे मसाइल का हल करने में मुआवन साबित नहीं हो सकती जो बहुत बड़ा हो। तो मिलिट्री का इस्तेमाल जो है बड़े थोड़े वक्त के लिए करना चाहिए। जहां रही बात मिलिट्री के लेवल पर क्या तैयारी है, क्या उनको करना चाहिए, मेरे ख्याल में जो जैसा मैं सुन चुका हूं, आज की जो आर्मी है वो कैपेबिलिटी ड्रिवन प्रेजेंट चीफ की विजन है और उसमें हर लेवल पे और हर मेजर स्टेशन पर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली पाक फौज में फोर्स है ये नहीं? बिल्कुल, हर सतह के ऊपर, हर मेजर स्टेशंस के ऊपर काउंटर टेररिज्म सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और इसको बाकायदा इसकी एक आर्मी की अपनी एक डॉक्ट्रीन है, इसकी तरबियत होती है और किसी भी ऐसी यूनिट को जो कि ऑपरेशनल एरिया में जा रही हो उसकी इंडक्शन, प्रॉपर इंडक्शन से पहले प्री इंडक्शन उसकी ट्रेनिंग होती है। वहाँ के जितने लोगों ने पहले सर्व किया होता है वो उसके आर्मी को ट्रेन करते हैं। सिविल हुकूमत फौज की मुशावरत और गाइडेंस में और लीडरशिप में इस्तेमाल नहीं कर सकती दहशतगर्दी के खिलाफ? बिल्कुल कर सकती है। और ये हमारे जितने भी ट्रूप्स हैं जो इस तरह के कामों के लिए, जिनको पीस टाइम में ऑन कॉल रखा जाता है, वो बिल्कुल हुकूमत के अहकाम के मुताबिक और हदायत के मुताबिक। और ये जो हमारे यहाँ अभी उसकी रिपोर्ट में भी आ गया, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट में, और ये इस्लामाबाद का जो मौजूदा मामला हुआ है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनमें राब्ता नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा है कि जी ऐसा इंटेलिजेंस का एक इदारा बने जहां सब इंटेलिजेंस की मालूमात आए और फिर उसकी जो एक्शनेबल हो उस पर अमल करने के लिए भी कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इसमें ये सबमिट करूंगा कि इसके लिए जो बहुत से मॉडल हैं दुनिया में, हमें फाल करने की जरूरत है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, हम डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट की बात करते हैं, मेरे ख्याल में डिफेंस डीसीसी अप्रोप्रिएट लेवल नहीं है नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को डील करने का। देखिए, इसमें एक मसला है, कल भी हमारी बात हुई थी कि जो मुंतखब हुकूमत है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से पाकिस्तान में हटती है और फौजी हुकूमतें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करती है। तो कल डॉक्टर वसीम साहब ने कहा था कि जो कैबिनेट की डिफेंस कमेटी है तो उसके साथ आप ऑक्सिलरी इदारे बना दें जो उसे स्ट्रेंथन करें, जो उसे फीडबैक दें, जो उसे बताएं। मेरे ख्याल में तो हम पीछे जाएंगे अगर डीसीसी को हम फॉल करते हैं। डीसीसी का जो मैंडेट है वो डिफेंस ओरिएंटेड है, वो सिक्योरिटी नहीं है। डिफेंस इज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी, नॉट अदरवाइज। तो इसलिए डॉक्टर साहब, देखिए, बात यह है कि मैंडेट कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होता डिफेंस कमेटी का, वो कैबिनेट ने डिसाइड करना होता है, वो प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड करना होता है। उसमें देखिए दो मॉडल हैं, एक जो नेशनल सिक्योरिटी का मॉडल है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी का मॉडल 2004 का आपके यहाँ मौजूद है वो डिफेक्टिव है उसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि वो एक जनरल मुशर्रफ ने बनाया था उस जमाने में और वो एक खास मकसद था उसके लिए। तो अगर तो आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को कराना है तो उसको भी आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अगर डीसीसी को आपने बनाना है एक फोरम सही मानों में नेशनल सिक्योरिटी का, तो उसको भी रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो बुनियादी चीज जो है वो ये है कि जो हमारी हुकूमत है जिसमें सबसे बड़ी लीड होती है सिविल हुकूमत की, सिविल हुकूमत की सोच में हम आहंगी नहीं है इस स्टेज के ऊपर। उन्हें बुनियादी तौर पे ये फैसला करना पड़ेगा कि जो थ्रेट है ये कहां से आ रहा है, कौन से लोग कर रहे हैं, अप्रोच क्या होगी। इसी तरह फिर उसके साथ फौज भी उसमें बुलाए जाते हैं। जो मैं इसमें ये कहूंगा, मैं इसमें सॉरी सर, मैं इसमें ये कहूंगा, दहशतगर्दी है उसमें बड़ा रोल तो
पुलिस का बनता है, बिल्कुल ठीक। और या ये कि स्पेशल ट्रुप्स होते हैं, स्पेशल फोर्सेस होती हैं। हमारी पुलिस की तो आप देख लीजिए इस्लामाबाद में क्या हुआ इस एक आदमी सिकंदर की वजह से। इसका तो हमारी पुलिस की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, या फौज को से कोई यूनिट्स आए जो अटैच कर दिए जाए, क्या किया जाए? मेरे ख्याल में इसको थोड़ा और गहरा देखने की जरूरत है कि बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अमवात हो चुकी हैं इस तरह की वायलेंस के नतीजे में, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये कंट्री, मैं फेलियर का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन बहुत ब्लीक है कि हमारा कोई स्कॉलरशिप नहीं है टेररिज्म में। वी आर नॉट द लीडर इन टेररिज्म स्कॉलरशिप। होना तो ये चाहिए था कि टेररिज्म का बहुत ज्यादा इसके ऊपर लिखा जाता, इसकी थ्योरी डेवलप की जाती। बहुत से लोग आज इसलिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं लिखी जा रही बिकॉज इसकी इनपुट देने वाले लोग जो हैं, जो जिन्होंने देनी है, जो हुकूमत के साथ हैं, उनके पास ना तो वो कैपेसिटी है मेंटल, और ना ही थिंक टैंक हमारे जो हैं थिंक टैंक इन मामला पर काम करते हैं, उनसे भी इनपुट नहीं ली जाती। हम मोहित की तरफ आते हैं। मोहित बताइए कि इसमें क्या थिंक टैंक्स का क्या रोल बनता है, सिविलियन इंतजामिया का क्या बनता है? अब देखिए सवात में निकाल दिया गया, फिर वो आना शुरू हो गए हैं। अब वो आर्मी वाले कह रहे हैं हमने तो क्लियर कर दिया, आप इंतजाम नहीं संभालते, या फाटा में जब कुछ एजेंसीज क्लियर की गई वहां मसला बनता है। देखिए, पहले तो मुझे दो डॉक्टर साहब की और जो अभी बात हुई इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करने दीजिए। जो ये आपने एक्सपर्टीज की बात की, ठीक है, थिंक टैंक तो नहीं है, वो रियासत के हैं जैसे हैं, आपके पास एक्सपर्टीज की कोई कमी नहीं। मसला आपका ये है कि आपने सारे डिसीजंस लेने हैं पार्टी लॉयल्टी पे, कौन मेरे साथ है, कौन किसी और के साथ है, वरना मैं आपको 10 नाम दे देता हूं जो टॉप नॉच एक्सपर्ट्स हैं, उनको आप बिठा लें, वो आपको पॉलिसी बना देंगे। ये इशू नहीं है। 10 लोग हैं पाकिस्तान में सर, 10 नहीं, मैं आपको 20 दे सकता हूं। प्रॉब्लम ये है कि आपको जाना पड़ेगा अक्रॉस लॉयल्टीज। वो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आप चले जाए, ठीक। अच्छा, जहां तक बात है सर डीसीसी की, वो मैं आपकी बुनियादी बात से तो इत्तेफाक करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, आप फैसला कर लें। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो आपका मसला है उसके लिए आपको डेडिकेटेड नेशनल सिक्योरिटी 2-3 लोग चाहिए जो और कोई काम ना करें। डीसीसी उस स्ट्रक्चर को अलाउ नहीं करती। डीसीसी में वही लोग हैं, वजीर आजम हैं, सर्विस चीफ हैं, जो भी हैं, वो इजाफी काम कर रहे हैं। आपको एक दुकान ऐसी चाहिए जिसमें 24 घंटे लोग बैठ के नेशनल सिक्योरिटी पे काम करें। उसकी नहीं है, इसमें नहीं, वो प्रपोजल है, वो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, सिस्टम कोई नहीं। हाँ, सो वो बनाने की जरूरत है। उसको आप नेक्टा का नाम दे दें, एबीसी का नाम दे दें, लेकिन उसमें आपको वो सिस्टम ऐसे चाहिए जो कोऑर्डिनेटेड हो। इसलिए ये जॉइंट इंटेलिजेंस का मामला दुरुस्त है। अभी तक ये है कि एक हमारे साइड का पल्ला बहुत भारी रहा है जो कि फौज या आईएसआई की इनपुट है, और पुलिस वगैरह की एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि वो खुद भी काम नहीं हुआ, दूसरों से भी नहीं हुआ। सो वो आपको करने की जरूरत है। फाइनल बात यह है कि तमाम चीजें देखने के बाद कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो इस तरह की जंग को 5, 6, 7 साल में खत्म कर सका। आप पंजाब में क्या हुआ, मशरकी पंजाब में एक पुलिस अफसर ने सब क्लियर अप कर दिया। नहीं, ये देखिए, ये अब देख के 20 साल पीछे देख के कहना आसान है कि एक पुलिस अफसर ने कर दिया, और फिर जो पुलिस अफसर ने हरकतें की थी वो जरा आप यहाँ मुझे करके दिखा दें। आप ही प्रोग्राम कर रहे होंगे कि ये क्या हो गया, तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उस बात पे जाना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि जी फौज में काउंटर टेररिज्म, देखें किसी मुल्क की जो फौज होती है ना, इसकी ट्रेनिंग आप देखें, वो अपने लोगों के खिलाफ तैयार नहीं किया, ट्रेन किया होता, वो किसी दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया होता। तो पहली बात, काउंटर टेररिज्म फौज में खुद तो नहीं आई हुई थी, ठीक। दूसरी बात यह है कि हमारा मसला शहरों तक पहुंच गया। आपका ख्याल है शहरों में, जैसे आपने बुनियादी बात की कि जी बात यह है कि ये पुलिस का काम है, ठीक। हमें ये समझ नहीं आई कि वहां से उनसे क्या, हम तो कह रहे हैं थानेदार मेरी मर्जी का होना चाहिए। इलेक्शन किस पे लड़ा जाता है कि यार तेरा थाने में तेरा इन्फ्लुएंस कितना है, हमारे यहाँ तो ये है, और रेट कितना है, ठीक। अच्छा, वो रेट तो वो आपकी तरफ आते हैं शायद का अंदाजा। फाटा को हम बिल्कुल दहशतगर्दों से साफ कर दें, वो जो कहते हैं ना बुनियादी वजूहात क्या है वहां पे आपके हवाले किया जाए फाटा, उसकी डेवलपमेंट के लिए आप क्या कहेंगे एज पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी? देखें ये बड़ा अहम मामला है। नहीं, मामला है कि आप लोगों को बेहतर जिंदगी दें, बेहतर इंसाफ दें, बेहतर तालीम दें, बेहतर माहौल दें। नहीं, पर वो फिर तरजीहात में शामिल होने वाली बात है ना कि आप क्या करना चाहते हैं। आप कहते हैं आपने रियासत बनानी है, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, आपने
فوج کی بات کی. ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ فوج کا خرچہ کم ہو گیا. آپ ڈال لیں نیوکلیر پروگرام, آپ ڈال لیں جو وزیرستان میں خرچہ ہو رہا ہے اس وقت 900 ارب ہے, ہمیں کہا جاتا ہے 627 ہے. یار خدا را اپنی ترجیحات تبدیل. پہلی بات یہ اے بی سی, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس معاشرے نے یہ غریب بچوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا. اتنا نامنصفانہ نظام ہم نے بنایا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ وہ جو بچہ مدرسے میں جاتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو چھت ملتی ہے, اس کو کپڑے ملتے ہیں, اس کو تعلیم ملتی ہے, اس کی روحانی ضروریات پوری ہوتی ہے. اس معاشرے نے کیا دیا اس کو؟ خدا کا واسطہ اپنی ترجیحات تبدیل کریں. الف بے پہ کون سے ابھی کرنے ہیں, جیم چے ہے کون سے بعد میں کرنے ہیں, ان کا فیصلہ بہت بنیادی ہے. وطنیت پاکستان, آپ تو امہ کے حامی ہیں, وہ امہ جو ہے اس کے باوجود 67 ملک ہیں, آپ پاکستانی پاسپورٹ پھر بھی جاتے ہیں. سعودی عرب آپ کو شہریت نہیں دے سکتا, اور نہ ہی آپ وہاں کاروبار کر سکتے ہیں. کسی کو حصے دار بننا پڑتا ہے, اسے جگہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کیا ہمارے لیے مسئلہ بنایا؟ پاکستان ہمارا ہے, شہری ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. بعد میں پھر ہم شیعہ سنی جو بھی بلوچ پختون بنتے رہے. یہ آپ نے کیا فرق ڈالا ہوا ہمارے ساتھ؟ آپ دیوبندی حضرات, پہلے تو میں یہ عرض کر رہی ہوں, آپ پاکستان مانتی نہیں ہے. ہمارے تو بابے نے اس ملک کا پرچم لہرایا, مولانا شبیر احمد عثمانی نے. آپ لوگ تاریخ میں جائیں, قائد اعظم نے کہا ایک مولانا اشرف علی تھانوی میرے لیے باقی جو آ گئے ان کے ساتھ جھونگے میں تو سارے ہمارا بیڑا غرق کرنے کے لیے. سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ یہ مسجد ہے. پاکستان کو مسجد کسی نے نہیں کہا, یہ ہم نے کہا کہ یہ مسجد ہے. ایک اس سے پہلے میں ایک گزارش کرتا ہوں. کام تو آپ نے بڑا بگاڑا ہے. نہیں, ہم نے کیوں بگاڑا ہے بھائی؟ آپ جس نوجوان سے پوچھیں وہ تو پاکستانی نام ہی لیتا ہے. وہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں, میں بریلوی ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں اہل حدیث ہوں, میں تکفیری ہوں. آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ لوگوں کو بتائیں کہ وطن کی اہمیت کیا ہے. یہاں پر تصور تو مولانا مودودی کہتے ہیں, ہے کفارانہ. دیکھیے پھر مولانا مودودی نے پاکستانی پاسپورٹ کیوں لیا؟ وہ کوئی ملت کا پاسپورٹ لیتے؟ دیکھیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے کفار کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ. جب یہ وطن آپ نے لیا تو آپ نے معاہدہ کر لیا کہ ہندوستان میں ہم مداخلت نہیں کریں گے, چین میں ہم مداخلت نہیں کریں گے, اقوام متحدہ میں. ٹھیک ہے, سیز فائر ہے. آپ نے یہ سب قرآن پاک میں آیا ہے کہ سیز فائر جب آپ نے کر لی, قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ آپ کا اگر معاہدہ ہے ملک کے ساتھ جسے آپ دشمن سمجھتے ہیں, جب تک آپ پہلے اس معاہدے کو توڑے, جیسے شملہ معاہدہ ہے, یہی میں گزارش جیسے کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے واوفوا بالعہد, اپنے وعدوں کو پورا کرو. ہم نے وعدہ کیا کہ ہم اس خطے میں رہیں گے, ہم ادھر بھی نہیں جائیں گے ادھر. یا تو آپ کہتے نہیں بھائی ہمیں کوئی پاکستان نہیں چاہیے, ہم تو اب آگے جائیں گے, یلغار کریں گے, افغانستان بھی فتح کریں گے. بتائیے کہ ایک اور بات, ابھی بات ہو رہی تھی ساری. دیکھیے یہاں ایک ادارہ ہے نیکٹا, جو بنایا گیا تھا اور بڑا اچھا اس نے کام شروع کیا تھا طارق پرویز صاحب کی سربراہی میں, لیکن وہ اناع کا شکار ہو گیا وزیر داخلہ کی کہ وہ ماتحت ہو وزیر داخلہ کے یا وزیر اعظم کے. آج بھی اگر نیکٹا کو وزیر اعظم کے ماتحت کر دیا جائے تو آپ کو کوئی نیا ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ایسا ادارہ تھا جہاں پر سارے بیٹھتے, سارے رپورٹ کرتے اور وہاں سے ایک پالیسی جاتی. لیکن اب بھی یہ ہو رہا ہے کہ نیکٹا کا ایک حصہ وزیر داخلہ کے تحت ہوگا اور ایک حصہ جو ہے وہ فلاں کے تحت ہوگا. اس سے کام نہیں چلے گا, اس سے خرابی ہے. مسئلہ ہے نیکٹا کا کیا معاملہ ہو؟ یہ جو قومی ادارہ ہے دہشت گردی کے بارے میں کانسیپچولی میں نیکٹا سے اتفاق نہیں کرتا ہوں, بیکاز جو ہمارے مسائل ہیں اس کو صرف کاؤنٹر ٹیررزم کہنا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے میں کاؤنٹر وائلنس کی بات فوجی سے پوچھو وہ کہتا تعلیم ٹھیک کرو, تعلیم والے سے پوچھو کہتا فوجی کو ٹھیک کرو. نہیں, میں یہ عجیب معاملہ. فوجی صاحب میں بالکل اپنی بات کر رہے ہیں, امتیاز صاحب پوچھ لیں گے ان سے اکانومسٹ. میں امتیاز صاحب بالکل بھی فوج کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں, اور میں آئی ایم این اکیڈمک. اگر آپ نمائندگی کریں ہمیں اعتراض نہیں. نہیں, بالکل بھی نہیں, میں قطعی طور پر ان آرمی کا نمائندہ نہیں ہوں. پریشانگی ہو گئی ہے, فوج بھی ہماری ہے اور آپ بھی. بالکل ٹھیک ہے, میں بالکل یہ پرائیڈ ہے. کیا بات ہے, فوج ہماری ہے, ہم فخر کرتے ہیں اپنی فوج میں. ہاں جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے یہ بڑا تنگ ایکسپریشن ہے جس طرح کے مسائل ہیں. صاحب آپ اپنی انگریزی چھوڑے, لوگ ہمارے مر رہے ہیں, کسی کو سیکیورٹی نہیں ہے, صبح بندہ دفتر جاتا ہے, گھر والے پریشان ہیں واپس آئے گا نہیں آئے گا, اسکول میں بچہ بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اسکول بم سے نہ اڑ جائے, نماز پڑھنے جاتے ہیں پتہ نہیں نماز, تراویح کی جماعت جو ہے پورے ملک میں پولیس کی نگرانی میں ہوئی ہے. جمعہ یعنی کیا بنا دیا. ابھی آپ مجھے جو بھی کہیں مجھے اجازت دیجیے ایک بات کہنے کی کہ صرف وائلنس کو ہی دیکھنا ناکافی ہے.
آج ہماری جو پاپولیشن ہے یوتھ کی وہ 84 ملین ہے، جو کہ 44% ہے پاکستان کی 193 پاپولیشن کی. اور معید صاحب سے بارو کروں گا ان کے آرٹیکل سے کہ جدھر یہ یوتھ جائے گی ادھر ہی پاکستان کی ڈیسٹینیشن ہے. تو اگر یہ ڈیسٹینیشن ہے تو کیا وائلنس کا فلیش پوائنٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے یا اس یوتھ کی نیڈز کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ آج سے 20 سال بعد جہاں پہ یہ یوتھ کھڑی ہوگی وہی پاکستان ہوگا. اور یوتھ آج جو ہے وہ تمام دنیا کو یا بلیک کی نظر سے دیکھتی ہے یا وائٹ کی نظر سے، کلیش آف سویلائزیشن کے پرسپیکٹو میں دیکھتی ہے. ہماری جو سائیکی ہے پاکستانیوں کی، ہم بہت زیادہ ہسٹیریکل ہو جاتے ہیں. آخری بات آپ سے پوچھتے ہیں، بات چیت کریں لڑائی کریں؟ پہلے لڑائی کریں پھر بات چیت کریں. بات چیت کریں اور لڑائی کے دانے مکے نہیں، دانے نہیں مکے. بات چیت کریں اور لڑائی کے جو اوزار ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، ان کو پیچھے رکھیں اور ضرورت پر استعمال کریں. اور بات نہیں کرنا کیا بات کرنی ہے؟ وہ تو بات نہیں، میں تو پوچھ رہا ہوں کیا بات کرنی ہے. میرا تو سمپل سوال ہے، کیا بات کرنی ہے؟ اگر یہ بات کرنی ہے، چلیں آپ گروپ کا بھی فیصلہ کر لیں. چلیں کر لیا کہ جی آپ نے کسی سے کرنی ہے. اگر آپ نے اس بات پہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے مطابق جو شریعت ہے وہ نافذ ہونی ہے، اس جگہ سے فوجوں نے نکل جانا ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے مسلط ہوں گے، تو پھر ٹھیک ہے، کر لیں بات. اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں میں نے آپ سے بات کرنی، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کی ٹرمز پہ بات ہوگی نا، کیونکہ وہ تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بات کرنی تو اس کا مطلب ہے اس کی ٹرمز پہ ہوگی. امتیاز صاحب، میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. امریکہ کو پچھلے 5-6 سال سے کیا میسج جاتا رہا ہے کہ آپ طالبان سے بات کریں کیونکہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں نہیں ہیں، تو یہ ٹاک اینڈ فائٹ والی بات کٹھی نہیں چلے گی. وہی ماجرا اب ہمارے ساتھ ہے. اگر آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ، ہمارے یہاں بڑی دلیل ہے، امریکہ طالبان سے بات کر رہا ہے تو ہم طالبان سے کیوں کر لیں؟ بھائی آپ کر لیں بات. پوائنٹ یہ کہ وہ جا رہے ہیں. کتنی طالبان تو امریکہ افغانستان میں لڑ رہا ہے. امتیاز صاحب میرے یہاں لڑ رہا ہے. ایک ملک جا رہا ہے اپنے گھر واپس. آپ کا تو گھر ہی وہ ہے بھائی، آپ کے گھر کے وہی اندر کہہ رہے ہیں امتیاز، وہی کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ والی بات جو آپ نے کر دی، پھر دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ جی بات یہ ہے کہ یہ جن کے ساتھ آپ نے یہ معاہدے، کتنے معاہدے کیے؟ 12 معاہدے تو مجھے یاد ہے. کتنے اور معاہدے بات کر دی آپ؟ دیکھیں ایک اور چیز جو بڑی، دیکھیں جہاں یہ انسرجنسی اس قسم کے ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وہاں ٹاکس اس وقت چلتی ہیں جب دونوں اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ سٹیل میٹ ہو گیا ہے، بڑھ نہیں سکتے. اگر ایک پارٹی کو یقین ہو کہ انیشیٹو ان کے پاس ہے، وہ کامیاب ہو رہے ہیں، کبھی بات نہیں ہوتی. اس سٹیج پہ پاکستان کے اندر وائلنس کے حوالے سے انیشیٹو ہماری ریاست کے پاس نہیں ہے، انیشیٹو ملیٹنٹ ایلیمنٹس کے پاس ہے. وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کہاں کاروائی ہوگی، اس کے بعد ہماری ریاست پھر ان کے پیچھے بھاگتی ہے، ان کو کام کرتی ہے. ہمارا رول تو ریئیکٹیو ہے، ریاست کا رول تو ریئیکٹیو ہے. کیسے کی جائے؟ کچھ شرائط ہوگی بات چیت کی؟ بیسس تو ہے. دیکھیے انہوں نے تو اپنی شرائط کئی بار بتائی ہیں. آپ بتائیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہی بات ہے سر، پہلے آپ اپنی پالیسی بنائیے کہ آپ نے بات چیت کرنی ہے، آپ نے لڑنا ہے، آپ نے کس حد تک جانا ہے. اگر ایک شخص پاکستان کے پرچم کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ کہتا میں نہیں مانتا ہوں آپ کا یہ پرچم، پھر آپ اس سے بات کریں گے یا اس سے لڑیں گے؟ ایک شخص آپ کا قانون، ضابطہ، آپ کا آئین، دستور اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، کیا آپ اس سے بات کریں گے؟ جناب بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے جنرل آپ ہیں، بتائیے. سر اب یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ طالبان جیسی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنی ڈیمانڈ جی کہ وہ اپنی ڈیمانڈ دیں. یہ بہت سی اس طرح کی جو ریولوشنری یا ریئیکشنری تنظیمیں ہیں ہسٹری میں، ان کی ڈیمانڈ شروع میں اسی طرح لگتی ہے. میری اپروچ اس میں یہ ہے، میں اس کو کنکارڈنس اپروچ کہتا ہوں. وہ اپروچ یہ ہے کہ اگر وہ اس طرف کھڑے ہیں اور ہم اس طرف کھڑے ہیں تو دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے، دونوں ایکسٹریم پہ کھڑے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خدا کے لیے آپ ریاست ہیں، وہ آپ کی ریاست کے اندر بغاوت ہے، کیسے آپ برابر کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کو؟ بات یہ ہے کہ خدا کے لیے ایک ریاست کے اندر ایک شخص یعنی سکندر اور پولیس آپ ایک بنانا چاہتے ہیں؟ بنائی تھی ہم نے پرسوں، بنائی ہے، ایک ہی بنا دی. بات یہ ہے کہ اگر تو ریاست کی انا بہت اونچی ہے تو ریاست ٹوٹ جائے. یعنی ریاست اپنی انا ختم کر دے، ہم کہیں کہ کل کے بعد امیر المومنین فلاں صاحب فلاں کمانڈر ہمارے ہوں گے، ہم نے تسلیم کر لیا. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے یہ ماہرین کی گفتگو سنی اور ہم
اس نتیجے پہنچے ہیں کہ بڑا مسئلہ جو ہمارے وجود کو ہے، ہمارے وجود کو بڑا مسئلہ اندرونی دہشت گردی اور انتہا پسندی سے ہے، فرقہ پرستی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور 5000 امیر المومنین ہیں جو معاشرے میں ایک افراتفری پھیلانے کے لیے صبح شام لگے ہیں۔ پولیس ہے بہت کمزور ہے، افواج پاکستان جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں مختلف علاقوں میں، حکمت عملی ہے کہ موجود ہی نہیں ہے، اور اب حکومت حکمت عملی بنانے جا رہی ہے۔ ریاست کے تمام اداروں کو اس پر اکٹھا ہونا چاہیے ایک سمت میں، اور دہشت گردی کے اس عذاب کو تعلیمی، ثقافتی، علمی، نظریاتی، فکری، حربی ہر سطح پہ آگے بڑھانا چاہیے۔ ساتھ ہی دہشت گردی کی جو وجوہات پسماندہ علاقوں میں یا فاٹا میں یا قبائلی علاقوں میں ہیں، وہاں پہ ریاست کی ریٹ بھی بڑھائی جائے، وہاں تعلیم کی اور صحت کی سہولیات بھی بڑھائی جائیں، لیکن جب بندوق لے کر آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو تو پھر آپ گھر میں کھانا پکانے نہیں بیٹھتے، اسے روکتے ہیں۔ بات چیت کی جائے تو کن شرائط پہ کی جائے؟ ظاہر ہے کہ پاکستانی ریاست اور آئین سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کی اقتدار اعلیٰ، پاکستان کی اقتدار اور حکومت اور ریٹ اور آئین اور قانون کی حکمرانی پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی تشدد کو معاشرے کے نارم کے طور پہ، اصول کے طور پہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ آئین کے تحت آنے کی تیار ہیں وہ آ جائیں، انہیں ویلکم کرنا چاہیے۔ جو نہیں، ریاست اپنی پوری قوت کے ساتھ اور تمام ادارے اور ہمارے ریاست کے تمام ونگز اور بازو اکٹھے مل کر اسے روکیں۔ آج پاکستان ہمیں پکار رہا ہے، پاکستان کا ہر گھر ہمیں پکار رہا ہے، پاکستان کا ہر اسکول، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بزرگ یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کی حفاظت کریں اور دہشت گردی کی اور انتہا پسندی کے تفرید کا مقابلہ کر پائیں۔ یہ جنگ چھوٹی نہیں ہے، یہ آج کل ختم ہونے والی نہیں ہے، اس میں وقت لگے گا، اور اگر ہم اندرونی طور پہ کمزور ہو گئے تو ظاہر ہے بیرونی دشمنوں کا ہم سامنا نہیں کر سکیں گے۔ یہ وقت فیصلے کی گھڑی ہے، یہ ہمارے امتحان کی گھڑی ہے۔ ہمیں امید ہے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی حکومت اس میں کامیاب ہوگی، ہم ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ مجھے اب اجازت دیجیے بے باک سے، ہم اگلے ہفتے امید ہے پھر حاضر ہوں گے۔ اگر یہ پروگرام جاری رہا تو اپنی جس طرح کہ ہم نے معیار طے کیا یہ اسی حساب سے جاری رہے گا، اور امید ہے ہماری اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔